النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين عليك يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کو مناسبت ہے ایک عظیم ہستی کی شہادت کے ساتھ. میرے مراد کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن حضور سیدنا و مولانا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ سے. خلیفہ سوم داماد رسول ذی النورین اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب بندوں میں سر فہرست شامل بندوں کے اندر ایک روشن نام جن کا نام آنے سے ہی حیا، شرم اور ایمان کی ایک رمق اور ایک نور کی روشنی دلوں کے اندر دماغ کے اندر اپنے جلووں سے ہمیں مستنیر اور روشن کرتی ہے. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العالمین نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بہا فضیلت اور کرامت اور عزت سے نوازا. نسب کے اعتبار سے بھی، اخلاق و قدر کے اعتبار سے بھی، اور پوری زندگی جو آپ نے اسلام کے لیے صرف کی ہے اللہ کی جانب سے ملنے والی بشارات صبح قیامت تک تلاوت قرآن میں آپ کے مرتبے کو ذکر کرے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا اعتماد، آپ کا اخلاص اور بالخصوص آپ کی سخاوت اور اسلام اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے آپ نے جو مال کے ذریعے فیاضی دی ہے وہ صبح قیامت تک اور بعد قیامت تک آپ کا نام اللہ کی بارگاہ میں اپنے روشن بندوں میں سب سے بلند رہے گا. عثمان غنی کا نام ہی حیا کی ضرب مثل ہے. جب ہم حیا کا لفظ کہتے ہیں تو عثمان غنی یاد آتے ہیں، اور جب عثمان غنی کا نام لیتے ہیں تو حیا و شرم یاد آتی ہے. اس سے پہلے عرض کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء. فرمایا ایمان اور حیا و شرم یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے، حیا ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہوگا، ایمان ختم ہو جائے تو حیا ختم ہوگی. حیا اصل ایمان ہے. حیا وہ عظیم شرف اور وصف اور خوبی ہے جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر ہر سچ کو قبولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. حیا اور شرم کا جذبہ جب انسان اپنے باطن میں پاتا ہے تو پھر وہ ہر اہل حق کی قدر کرتا ہے اور بے ادبی
اور ہر ناقدری سے رکتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے سچ بولنے کا جذبہ، قدر اور عظمت والوں کی رسپیکٹ کا جذبہ، سچ کو قبول کرنے کا جذبہ، حق کا ساتھ دینے کا جذبہ، ان تمام اچھائیوں کو جو جذبہ پیدا کرتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں. حیا یوں سمجھ لیجئے تمام فضائل اور تمام اخلاق اور تمام مینرز اور تمام خلق کی یہ اصل اور بیج ہے. جس میں حیا نہیں وہ کبھی سچ نہیں کہہ سکتا، جس میں حیا نہیں وہ شجاع نہیں ہو سکتا، جس میں حیا نہیں وہ کبھی اللہ سے ڈر نہیں سکتا، جس میں حیا نہیں وہ کبھی حضور سے محبت نہیں کر سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی نماز کی قدر نہیں جان سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی بھی ماں باپ کی قدر کو نہیں جان سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی بھی اسلام کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ کے انعام جنت کی لذت کو نہیں پا سکتا. کیونکہ یہ تمام تر شوق اور جلوے جس چیز سے پھوٹ کر نکلتے ہیں اس چشمے کا نام، اس بیج کا نام حیا ہے. اور اللہ نے حضرت سیدنا عثمان کو جو کمال شرف عطا فرمایا، ان شرف میں آپ کی ذات کا سب سے بڑا وصف، خوبی اور کمال شرم و حیا تھی. اللہ رب العالمین آپ کی تربت مقدسہ پر اللہ اکبر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. بقی شریف میں آپ کے مزار مقدس جس کے سامنے بندہ پہنچتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہے اس مبارک خاک سے. اللہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت اتارے اور آپ کی حیا و شرم والی شہادت اور امت کو جوڑنے کا جذبہ، اور اپنی جان دے دی لیکن امت کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر دے، اس کو آپ نے برداشت نہیں کیا. پوری طاقت آپ کے پاس تھی، بڑے مضبوط خلیفہ تھے، لاکھوں لاکھ فوج آپ کے کنٹرول میں تھی، لیکن آپ نے مدینے کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہونے سے بچایا. یہاں تک کہ بلوائیوں نے آپ کی جان لے لی لیکن کسی مسلمان کو آپ نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. اتنا صبر، اتنا برداشت پہاڑ کے پاس بھی نہیں ہوتا. پہاڑ پر بھی اتنا روب آئے تو اپنی جگہ سے چر جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے دین کو جوڑنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اور حضور کے دل کو قرار دینے کے لیے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن امت کو آپس میں لڑنے نہیں دیا. اور آپ کی شہادت اور امام حسین کی شہادت بالکل ایک درجے کی شہادت ہے. بہت ڈیٹیل کا موضوع ہے، وقت رہے گا تو اس کو ہم ذکر کریں گے. اور اگر انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ انبیاء کرام کی مثال سورج کی ہے اور اولیاء کی مثال چاند کی ہے. چاند جو روشنی لے کر عالم کو روشن کرتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے. تو اللہ کے اصل کمالات اللہ اپنے بندوں میں جن کو عطا فرماتا ہے وہ انبیاء ہے. پھر اللہ کے نیک بندوں کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ جس کے اندر نیکی، خوبی اور کمال ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے فیض کے ماتحت ہوتا ہے. اسی لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے لکھا کہ حضرت عثمان کی زندگی میں صبر و تحمل اور آنے والی یعنی حق اور عشق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں میں صبر کرنا اور جان کی بازی تک لگا دینا، یہ صبر و استقامت اور ابتلاء اور آزمائش میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ سیدنا ابراہیم خلیل کے کمالات کا پرتو تھے. یہ اسپرچول اور روحانی فیض کا ایک طریقہ. لیکن آئیے، وقت مختصر ہے، جلدی سے آگے چلتے ہیں. میرے سامنے اس وقت سورۃ الفتح ہے اور میں آپ تمام سے کہوں گا کہ حضرت عثمان غنی کی، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، دو قول ہے کہ 17 اور 18 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور ایک قول یہ ایام تشریق کا ہے جس میں تکبیریں بلند ہوتی ہیں نمازوں کے بعد 13 کی عصر تک. یہ وہ ایام ہے جس میں بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین پر گویا کہ حملہ کیا اور آپ چاہتے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیتے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، عثمان تاریخ کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مسلمان مدینے کے اندر گھوڑا دوڑائیں اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالیں. اس لیے حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہادر کون ہے؟ حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو جس کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے کہ جو اپنے مخالف پر کنٹرول کر کے پھر معاف کر دے. یہ مظاہرہ جہاں ہمیں فتح مکہ میں نظر آتا ہے وہیں پر حضرت عثمان غنی ذو النورین کی زندگی میں نظر آتا ہے. نہ ہماری زبان میں تاثیر ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ بیان ہیں، کہاں عثمان غنی کے مقام کی بلندی.
اور کہاں ہم جیسے چھوٹے اور بیکار لوگ، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور خواب میں بھی ان کا جلوہ دکھائے اور میدان محشر میں بھی ان کے قدموں کی اللہ رب العالمین زیارت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا مقام کیا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ اکبر۔ یہ سورہ فتح کی 18ویں آیت ہے اور قرآن مجید کا ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اسلام میں میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں جو لائف سن رہی ہیں، اسلام میں وہ واقعات جو انتہائی قدر کے ساتھ دیکھے گئے اور ان واقعات کو اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے بہت قدر سے نوازا اور پھر ان کو نشان بنا دیا کہ اے یہ جو لوگ ہیں، اس قسم کا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ہماری بارگاہ میں بہت عظیم ہے، یعنی یہ اللہ اللہ کرتے رہے اور اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو ایسا راضی کر گئے کہ وہ واقعہ، وہ لمحہ، وہ جگہ، وہ مومنٹ اللہ کو اتنی پیاری ہوئی کہ پھر اللہ نے قرآن میں اپنے آئیڈیل ذکر کیے کہ ہماری بارگاہ میں مقام کون رکھتا ہے۔ جہاں پر ابتدا میں اسلام لانے والے لوگ ہیں، وہیں پر بیت رضوان حدیبیہ کے مقام پر جو بے سر و سامانی کی حالت میں، حالت احرام کے اندر، حدیبیہ کے کھلے میدان کے اندر، تپتے صحرا کے اندر، ہم تو نماز بھی بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تپتے صحرا کے اندر آگے انجام کیا ہوگا خبر اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 سال کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ جا رہا ہوں مکہ، اور جا کر اللہ کے حضور احرام باندھ کر طواف اور عمرہ کر رہا ہوں۔ کافروں کا مکمل کنٹرول ہے مکہ کے اوپر، وہ مسلمانوں کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں حضور نے ارادہ فرما لیا علیہ السلام کہ میں نے جانا ہے، اور 1400 صحابہ کو حالت احرام میں لے کر کہ نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ جنگ ہے، اور انتہائی کٹر اور سب سے بڑے دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اب چل پڑے ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا حضور کوئی تلوار لے لیں، کوئی اسلحہ لے لیں، ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو کچھ کریں۔ کچھ نہیں، حضور نے کہا میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا لبیک حضور ہم بھی چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سر پر امامہ نہیں ہے، سر ننگا ہے احرام کی حالت میں، پاؤں کھلے ہوئے ہیں، 2 سفید چادریں، اس میں کیا لڑیں گے؟ احرام میں تو بندہ عمرے میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اور جا بھی وہاں نہیں رہے جہاں پر 5 سٹار ہوٹل میں استقبال ہوگا اور ایئرپورٹ پر ریسیو کیا جائے گا، زمزم پلایا جائے گا، اور بڑی ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوٹل تک لایا جائے گا، عمرہ کرا نہیں، سب سے بدترین دشمنوں کے پاس جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جن کو نہ پہلے اطلاع دی گئی ہے، نہ معاملہ بتایا گیا ہے۔ اب جب حضور روانہ ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، لمبا طویل سفر گرمی میں طے کر کے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ پر احساس کرے ہیں۔ کبھی گرمی میں ایسی بندہ پیدل واک کرے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں حدیبیہ کا مقام۔ حضور روانہ ہوئے، حدیبیہ کا مقام کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آخری چوکی جو آپ چھوڑتے ہیں، ٹول جس کو کہیے، ان میں ایک چوکی آتی شمیسی کی، یہ وہ مقام ہے جو حدیبیہ کہلاتا ہے، جس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے، آدھا حدود حرم کے باہر ہے۔ انتہائی پتھریالی زمین اور انتہائی ریت اور صحرا والی زمین، سرکار کو وہاں رک دیا گیا ہے، اور سرکار گویا کہ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے ہیں، اور مشرکین مکہ میں سے مشرکین مکہ کو موقع مل گیا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اس لیے کہ بدر تو ہو چکی تھی، اس میں انہوں نے منہ کی کھائی، احد ہو چکی تھی، ان کو غصہ پنپ رہا تھا، ان کے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے تھے، اور وہ سیاسی طور پر مکاری کے انداز میں کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ ہم مظلوم بن کر ان کو ماریں، ہیں ہم ظالم، جیسا مغرب ہمیں مارتا ہے ظالم، لیکن وہ ہماری پٹائی کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیے یورپ پر خدا کی لعنت اترے، اس نے قرآن مجید کی پھر توہین کی ہے، تاکہ مسلمان اپنے حق کے لیے جب جذبہ دکھائیں تو پھر یہ مظلوم بن جائے اور کہیں یہ دہشت گرد ہے اور انتہا پسند ہے۔ عالمی دنیا کو مسلمان بول بول کر تھک گئے ہیں کہ دہشت گرد ہم نہیں، یہ اشتعال میں لانے والے ہیں، کہ کبھی نبی پاک کا خاکہ بناتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو جلاتے ہیں،
کبھی قرآن مجید کو پاؤں کے نیچے لاتے، لیکن عالم دنیا سن پڑی ہوئی ہے۔ جب آپ کا وزیر اعظم دنیا کا حریص اور غلیظ آدمی آگے بڑھ کر اپنے چند ٹکوں کے لیے ان کو عزت دے رہا ہوگا، اور ورلڈ بینک جو پیسہ بھی دے گا وہ ان سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کے حصے میں جائے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ یہ کراچی کی گلیوں میں بہتا ہوا خون، جو بارش برسے گی تو بہے گا، یہ تعفن، یہ ٹوٹی ہوئی گلیاں۔ $3.5 ارب آ رہے ہیں تاکہ جناب سید بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی تجوریاں بھری جائیں۔ ان سے ہمیں کیا حاصل؟ مرد کے بچے بنو، جب تمہارا لیڈر زندہ ہے تو ایک آواز کبھی قرآن اور اسلام کے لیے بھی لگاؤ۔ تو یہ حرکت پرانی ہے دشمنوں کی۔ مشرکین مکہ، ذرا اس کو محسوس کیجیے، آپ یہ ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ دیجیے، اپنے اندر ایمانی گرمی لا کر سنیے اس بات۔ اب یہ ٹھنڈی ہوا اس لیے تاکہ آپ مطمئن ہو کر سنیں، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر سنایا جائے، روزے کی حالت میں سنایا جائے، تاکہ بندے کو درد و تکلیف محسوس ہو کہ صحابہ کون تھے اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ یہ قربانی کا گوشت تو کھا لیا، اس کے مقصد کی طرف کبھی ہم گئے؟ یہ جانور تو ایک نشانی تھی، اصل تو اپنی انا تھی، اپنی عزت تھی، اپنا مقام تھا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا، جب چھری پھیری نا آپ نے تو آپ نے کہا یا اللہ میری زندگی بھی تیری لیے، یہ نہیں جا رہا، یہ میں جا رہا ہوں، یہ ذبح نہیں ہو رہا، میں ہو رہا ہوں، کہ میری زندگی جس طرح اس کو باندھ کر گرا دیا گیا، اس طرح میں قدرت کے آگے گرا ہوا ہوں، اور میں قدرت کے آگے اس کے نام پر ذبح ہوتا ہوں، اسی کے نام پر جیتا ہوں۔ ہمیں تو جانور کے حسن کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، بعد میں باربیکیو اور انہوں سے فرصت نہیں۔ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ قربانی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے منفی جذبے کو ختم کرنا ہے۔ عید یاد ہے، نہیں یاد ہے تو حضور کی عزت یاد نہیں ہے، اسلام کی عزت یاد نہیں ہے، قدر یاد نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس فکر کی طرف میں نے اور آپ نے بڑھنا ہے۔ قربانی ہمیں بہت بنیادی سبق کو یاد دلاتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اقبال نے کہا تھا عقل محو تماشا ہے بمے لبے بام ابھی، وہ عشق تھا جو آگ کے اندر کود گیا۔ عقل کب کہتی؟ عقل تو سوئی تک اپنی انگلیوں میں داخل کرنا نہیں سوچتی، لیکن عشق وہ تھا جو رب کے نام پر آگ میں کود گیا، اور عقل ابھی دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ وہ منظر ہے جس کو یہاں سے نہیں یہاں سے لیا جاتا ہے، یہ وہ جذبات ہے جس کو عشق سے دیکھا جاتا ہے، عقل سے نہیں، اور عشق ہی کامل عقل ہے۔ اور کمال ترجمانی اقبال نے کی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، عقل دیکھتی رہ گئی اور عشق نے وفا ثابت کر دیا ہے۔ یہ ہے عثمان غنی، جس میں یہ جذبہ نہیں ہے اور جو مادیت سے نکل کر روحانیت کی طرف گیا وہ اس کو سمجھے گا۔ مشرکین مکہ میرے بزرگوں دوستوں ایک بہانہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا کام بھی اتار دیں اور تمام سوسائٹی ہمیں کہے کہ نہیں یہ تو تم پر ظلم ہو رہا تھا اور تم نے ٹھیک کر دیا، عراق کو تہس نہس کر دیا، زہریلا گیس تھا۔ لوگ کہنی ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے جی، ہماری ساری فوجیں آپ کے ساتھ ہیں، نپٹا دیں۔ افغانستان کو تہس نہس کر دیا ہے، اور الزام کیا ہے جی انہوں نے یہ کیا تھا۔ ہم کوئی ان کو ظالم نہیں مانتے، ظالم وہ تھے جو ان کو مارا گیا ہے، تاریخ نے ثابت کر دیا ہے۔ خدا را ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک امت بننے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے جب حضور پہنچے تو پہلے سے کافروں کو اطلاع نہیں ہے، کنٹینیو پھر کر لیجئے۔ جب حضور پہنچ گئے حبشہ پر تو ان کو پتہ ہی لڑنے نہیں آئے ہیں احرام کی حالت میں، اور کعبہ ان کے ابا کا تو نہیں تھا، کعبہ تو ساری انسانیت کا تھا۔ اس پر بھی ایک تقریر ہو سکتی ہے۔ آپ اجازت دیں گے کہ حرم میں کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کون ہو تم اجازت دو گے کہ آ نہیں سکتا؟ تمہاری کیا حیثیت؟ یہ تو کفار مشرکین کا طریقہ تھا، جو ان کی جے جے کرے وہ آتا تھا، اور جو ان پر صحیح تنقید کرے اس کو حبشہ میں رک دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بھی چیز گویا کہ حق کا معیار کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ان میں سے چند لوگ نکلے اور عرب کے جو قبیلے کے طاقتور لوگ تھے نا ان کی طرف بھاگے کہ دیکھو یہ تو آگے لڑنے کے لیے، ہم تمہیں کہتے تھے نا یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ دیکھو آگے لڑنے کے لیے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ اگر لڑنے آئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیسے آ گئے؟ جب مکہ پر تمہارا کنٹرول ہے تو وہ کیسے آ گئے؟ تو جب ان کے جاسوسوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے کہا یار تم جھوٹ بکواس کر رہے ہو، وہ احرام کی حالت میں آئے، ہم نے ان سے پوچھا ہے، نہ ان کے پاس تلوار ہے نہ چاقو ہے، بھالا تم کے لڑنے آئے، جھوٹے پروپیگنڈا کیا، ہمارا بھی ٹائم خراب کیا۔
मुशरिकीन चाहते थे कि जो हम कह रहे हैं वो मान लें। उन्होंने कहा नहीं, हम आपका साथ देंगे, अपनी सारी फौज मुसलमानों के खिलाफ आपको दे देंगे, लेकिन पहले हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दो और हम देखें कि वो लड़ने आए तो हम उनसे बात करें। ऐसा क्या हो गया? बदर हो गई, ओहद हो गई, अब ये 6ठा साल है, बदर को हुए हुए 4 साल हो गए, अब क्या वजह पड़ गई आप आए? सरकार के पास पहुंचे तो सरकार ने उनसे कहा कि हमारे एहराम देख रहे हो, हम लड़ने आए, हम तवाफ के लिए आए। जब पूरा अरब आ सकता है तवाफ के लिए तो हम क्यों नहीं आ सकते? ये हमारा इलाका रहा है, हमारा गांव रहा है, हमारी पैदाइश है, हमारे माँ बाप और हमारे बाप दादा का मस्कन है, हमें कौन रोक सकता है? और हम कोई असलाह नहीं है, कुछ भी नहीं, न लड़ने आए ना खिलाफ बोलने आए। उन्होंने कहा बात तो आपको बिल्कुल ठीक है, आपके लिए आप तो आ सकते हैं। उन्होंने जाके मुशरिकीन को समझाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा भी टाइम खराब किया। आप समझ रहे इस पस मंजर को? वो तो लड़ने थोड़ी आए हैं, वो तो एहराम की हालत में आए हैं। मुशरिकीन उन्होंने से कहा तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो, हमारी तरफदारी कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई तरफदारी किसी की नहीं कर रहे, जो बुनियाद तुमने रखी थी वो झूठ थी। अब मुशरिकीन और उनके आपस में लड़ाई हो गई, अब मुशरिकीन तनहा रह गए, अब ये आ गए सुलह की तरफ। ये जो कासिद भेजे हैं इन्होंने और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये कमर टूटने पर हुआ है। पहले तो उन्होंने सबको चढ़ा देना था मुसलमानों के ऊपर, गिर्द के सारे कबीले, लेकिन जब उन कबीलों के सामने मुसलमानों का रियल फेस सामने आया कि लड़ने थोड़ी आए हैं, और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा और रोना धोना कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, देखो मारने आ गए, ताकि मजलूम बनकर मुसलमानों को मारा जाए, और मुसलमान खड़े और उनको खबर आ रही है कि हमारे खिलाफ काफिर जत्था हो रहा है, और एक भी ये नहीं कर रहा हुजूर रात को निकल पड़े, अगर ये सब आ गए तो हम तो 1400 हैं, ये तो हजारों में होंगे, और हम तो अपना मुकदमा साबित भी नहीं कर पाएंगे, हम तो अपना बयानिया साबित भी नहीं कर पाएंगे कि हम तो उम्रे के लिए आए, हम तो पूरे अरब में मशहूर हो गए, हम तो मारने आए हैं। तो हुजूर हम बाद में आ जाएंगे, हम तो एक तो मारे भी जाएंगे और तारीख हमें जालिम भी लिखेगी, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। सहाबा के माथे पर शिकन तक नहीं आई, फरमा अल्लाह का रसूल बैठा है तो हम भी बैठे हैं। कहां वहां से कई 100 मील दूर अपने गोद के बच्चों को छोड़ आए हैं, दूध पीछे बच्चों को छोड़ आए, जवान बीवियों को छोड़ आए, मकानात छोड़ आए, बैठे हुए। उधर जब बात हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर मुख्तसर वक्त चंद मिनटों में ये कि हुजूर सैयद आलम ने अपने कासिद को हजरत उस्मान गनी को, यह आयत हजरत उस्मान गनी के लिए उतरी है, फतह बैत रिजवान की पगड़ी हजरत उस्मान गनी के सर है, वजह वो बने थे। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया जाओ और मुशरिकीन मक्का से जाकर बात करो और उनके कबाइल से बात करो। उस्मान गनी ने कहा कि हुजूर मेरे साथ कोई 10-15 बंदे तो भेजें। मैं अंदर गया, अंदर जाने के साथ ही मैं गायब हो गया और मेरा कोई अता पता ना रहा, तो क्या होगा या रसूलल्लाह? अकेले ही रवाना हुए। उसकी एक वजह यह थी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुल्क, अखलाक और ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन पर एहसान इतना था कि उनमें इतनी बेमुरव्वती नहीं थी कि वो नजर उठाकर देखे। एक और ये तो अपनी तरफ ये दुनियावी मामला था, असल हुक्म हुजूर सैयद आलम का था कि तुम जाओ और वहां जाकर मुशरिकीन मक्का के साथ मुज़ाकरात करो। अब आप देखिए उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का ईमान, पूरी उम्मत उस्मान के हाथ में है। रसूलुल्लाह ने अपना तर्जुमा बनाया, और रावजियों खुदा की लानत हो तुम पर कि तुमने उस्मान को मुनाफिक लिखा। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी रिसालत और अपने दीन का जामिन बनाकर भेज रहा है, फरमा उस्मान जो तू फैसला करेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला हो, जाओ। और मुशरिक आप देखें टेंशन कैसी बनी हुई है उसमें। हुजूर ने किसी और को नहीं, उस्मान मौला अली भी जा सकते थे, आप भी मुखलिसीन के इमाम हैं, लेकिन उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को हुजूर सैयद आलम ने भेजा और आप बतौर सफीर मुसलमानों के बनकर गए हैं। और जब क्योंकि अब इसी से आप अंदाजा लगा दी, इसी से आप सारे गोशे आपके जहनों में खुल जाएंगे कि काला जो प्रोपेगेंडा करता है, कभी फदक की मनगढ़ंत रिवायत लाता है, कभी ये करता है। और मैंने कहा वो इतने अमीर थे कि 3600 फदक उनके जेब में होता था, उन्होंने फदक आने से पहले उससे ज्यादा पैसा इस्लाम पर लुटाया है। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा उस्मान गनी के खिलाफ। लेकिन आप देखिए, आप समझदार लोग हैं, जज्बात नेक रखते हैं। उस्मान गनी को हुजूर ने उस टेंशन के माहौल में भेजा है कि जाइए और जाकर मुशरिकीन मक्का से आप मुआहदा कीजिए और उनसे मुज़ाकरा कीजिए। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जब तशरीफ ले गए, टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया, एक रूमर और एक खबर मशहूर हो गई कि उस्मान गनी को जुल्मन मार दिया गया मक्का के अंदर और शहीद कर दिया गया। अब अल्लाह भी इस बात को जानता है, नबी पाक भी जानते हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह आयत होता, क्योंकि ये तो इतनी इंतहाई टेंशन और यूं समझ लीजिए कि इस्लाम की शहरक का मसला है। अल्लाह फौरन आयत उतार देता कि महबूब जमे रहो, कुछ भी नहीं हुआ है, सहाबा के हौसले ठंडे ना हो जाओ। कोई वही नहीं उतरी,
اب قدرت مظاہرہ دیکھ رہی ہے کہ میرے محبوب کے قدم پر قدم رکھنے والے کیا مظاہرہ کرتے ہیں. خبر آ گئی حضور کو کہ مشرکین اتنی بدماشی کر گئے کہ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا. حالانکہ خبر غلط تھی, ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت وہ صداقت کا درجہ اختیار کر چکی تھی. اب عثمان غنی کو شہید کر دیا جانا, اگر اس خبر سے تو سارے صحابہ گویا کہ ٹھنڈے پڑ جاتے کہ جناب ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے. جب وہ اتنی سختی پر اترے ہوئے ہیں تو قدرت یہ استقامت قیامت تک دکھانی جا رہی ہے کہ جن کو اپنے محبوب کے لیے ہمیں چنا ہے نا, وہ نتیجے اور انجام کو نہیں دیکھتے, اللہ اس کے رسول کی مرضی کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کی آیت اتر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کیا, 1400 صحابہ کو. فرمایا عثمان شہید کر دیا گیا ہے اور ہم یہاں پر نہ اسلحہ ہے نہ تلوار ہے, لیکن اب جم گئے. فرمایا اب بیعت کرو کہ کون یہیں پر کھڑے کھڑے چلے گا مکہ کے اندر اور عثمان کے خون کا بدلہ لے گا. صرف ایک زمین پر پتھر اٹھانے کی گویا کہ سہولت رہ گئی, باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ درخت کے نیچے جمع ہو گئے, ایک تو یہ کہ عثمان غنی کا جانا یہ انتہائی اخلاص کی دلیل, پھر آپ کا وجود اسلام کے لیے اتنا قدر والا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا چلو عثمان شہید ہوا نا, علی تم چلے جاؤ. فرمایا نہیں, اب عثمان کے لیے پوری امت لڑے گی. بولیے سبحان اللہ. اس وقت عثمان اکیلا پوری امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کر دیا. اور قرآن کی آیت سورہ فتح کی اتر رہی آیت نمبر 18, یہ نہیں کہا گیا ارے تم منفی باتوں پر کیوں کان دھرتے ہو, اللہ کو راضی کرنا ہے تو میدان میں اترو نا, خبر جھوٹی ہے. نہیں, رب کریم نے ان کے ارادوں کو دیکھا کہ وہ واقعی میں بے سر و سامہ, بغیر کسی جہاد, بغیر کسی اسلحے, بغیر کسی تلوار اور اسلحے کے, اب وہ صرف کیونکہ اس وقت, اس لیے ہم بار بار راوزی اور راوزی نواز تفضیلیوں کو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی توہین سب کی توہین ہے. اب آپ دیکھیں ایک صحابی عثمان ہے لیکن پوری امت پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ اب یہ عثمان نہیں ہے, اب یہ ابو بکر ہی تھا, اب یہ علی ہی تھا, اب یہ پوری امت تھا. اس کی توہین پوری امت کی توہین تھی. اس لیے اہل سنت کسی صحابی کے لیے ہلکا لفظ کہنا گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ایک صحابی سارے صحابی کے درجے کی عزت رکھتا ہے, تو ایک کی توہین سب کی توہین ہے. یہ شرف اللہ نے عزت اور قدر اور غیرت, حمیت اور ہوا اہل سنت کو عطا فرمائی. اب قرآن کی آیت اتری, بات میں یہاں پر سمیٹ رہا ہوں, میں تو صرف ایک مقدمہ ہی آپ کے درمیان پیش کر سکا. اب اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین. اب وہ کھڑے ہیں درخت کے نیچے, ماحول دیکھیں پیچھے کیا ہے, لیکن ان کا جو عازم تھا نا, ایک قوم ایک ملت کی طرح جمنا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عثمان ایسا مخلص ہے کہ نفاق کا دور دور تک تعلق نہیں, ورنہ قرآن کی آیت اتر جاتی کہ ٹھیک ہے جو پہنچنا تھا مقام کو پہنچ گئے, آپ رہیے. لیکن نہیں, اس عثمان کے قصاص کے لیے جمع ہونا, ان کی خون کے بدلے کے لیے جمع ہونا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب راضی تو سب سے تھا لیکن اعلان ابھی کر گیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حبیب راضی ہوا اللہ ان سب سے جو تیرے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے قصاص عثمان کے لیے. لقد رضی اللہ, تحقیق بے شک اللہ راضی ہوا. کس سے؟ اور ساری نماز, روزہ, زکوٰۃ, کلمہ, منبر پر بیٹھنا, گھومنا پھرنا, جینا مرنا, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے تھا نا. عثمان اتنا قیمتی تھا اور پوری امت کا درجہ رکھتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کے خون کے قصاص یعنی ان سے یکجہتی دکھانے کے لیے, ان سے وفاداری دکھانے کے لیے, ان کی قدر کے لیے جب امت کھڑی ہوئی ہے تو رب راضی تو پہلے سے تھا, لیکن آج یہ آیت اتر رہی ہے. فرمایا اب رب اعلان بھی کرتا ہے اس عزم کے لیے جو تو اللہ کے ایک مخلص بندے, جو تمام امت اللہ رسول کا ترجمان اور اخلاص کے اس درجے پر ہے کہ جس کے ساتھ تم نے وفا اور یکجہتی دکھائی, تو اس عمل سے خدا اتنا راضی ہوا کہ قرآن اترا لقد رضی اللہ عن المومنین. خدا راضی ہو گیا ان سارے مسلمانوں سے. کن سے راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جو اس درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اب بھی کچھ بتانا رہ گیا عثمان غنی کون ہے؟ اب بھی کچھ رہ گیا ہے کہ عثمان غنی کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا فعلم ما فی قلوبہم. دیکھیں بات آ گئی. اب اگر کوئی کالا بدبخت یہ کہے کہ نہیں جناب داڑھی رکھ لی تھی, پگڑی رکھ لی تھی, ایسی نعرے لگا لیے تھے, اور میں نے کہا رافضی
माना कि बड़े बड़ों की सुलह तुमसे हो रही है, तुमसे बुग़्ज़ सहाबा नहीं जा सकता, हमारे दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं आ सकती। खुमैनी के कसीदे लिख रहे हैं हमारे पीर पंजाब के अंदर, किसी को फ्रेशनर मिल रही है, किसी को टीजेड मिल रही है। मैंने कहा जनाब ये टीजेड हो या फ्रेशनर हो या तमाम मामलात हो, ये तो पुलिस सिरात पर खड़ी भी नहीं हो सकती, पार करना तो दूर की बात है। वहां पार करेगी तो सहाबा का इश्क पार करवाएगा, अहले बैत का इश्क पार करवाएगा। अब आप देखिए कुरान क्या कहता है कि उनके दिलों में क्या था। अब अगर कोई कहे कि नहीं वो तो जाहिरी तौर पर उन्होंने सब कुछ किया, मैंने कहा ये खुमैनी नहीं बोल रहा है माज़अल्लाह बिला तशबीह, ये अल्लाह है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जो दिलों के राजों को जानता है। अब देखें अल्लाह क्या फरमा रहा है, इस आयत पर गौर कीजिए। मैं इस सबक को छोड़ रहा हूं कुरान का, इसको जरा सामने रखिए। आयत नंबर 18। आप कहेंगे आपने फलाने का नाम क्यों लिया? मैंने कहा जब तक असल हदफ ना बताया जाए तो कुरान का हक अदा नहीं होता। ऐसी बेतुकी बात करना हमें नहीं आती है, वही बात करना आती है कि जो इस आयत की जिद में आएगा और उसी की शान बयान करेंगे जो इस आयत का माहौल बनेगा। यह आयत नंबर 18 है, याद रख लीजिए। बात यहां पर हम खत्म कर रहे हैं। यह सूरतुल फतह है और सूरह फतह 26वें पारे में है। अपने बच्चों को बताइए कि उस्मान कितने अजीज थे, उस्मान कितने बाकमाल थे। अपने बच्चों का नाम उस्मान रखें, अली रखें। लोग हमारे पास आकर कहते हैं ऐसा नाम बताइए जो किसी का ना हो। मैंने कहा जब दुनिया में किसी का ना हो तो आखिरत में किसका होगा? मैंने कहा छोड़ो ये फजूल बातें, रखो उनके नाम पर, जब उठे तो रहमत को भी रहम आ जाए। नाम तेरा उस्मान अली है, अबू बकर उमर है, खालिद उबैदा है, मुआज है। हम तेरे ऊपर अजाब कर दे है तो तू मुंह लगाने के लायक नहीं, लेकिन नाम तूने हमारे प्यारों का रख रखा है। आयशा है, आमिना है, ज़हरा है, ज़ैनब है, फातिमा है, बोले सुभान अल्लाह, हलीमा है। अब देखें बात हम खत्म करते हैं, इस मंजर को कंटिन्यू कर लीजिए। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, आयत याद रख लीजिए, आयत नंबर 18 फिर कह रहा हूं। और ये हामीम का पारा है, 26वां पारा है और ये सूरत 48 है। घर जाकर, आजकल ऐसी भी छुट्टियां हैं, उठाइए कंजुल ईमान शरीफ और ये आयत करीमा को देखिए और उसकी तफसीर पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा जो जानवर ज़बह किया ना उसकी रूहानियत क्या है। उस्मान गनी का जिक्र को करके फिर आप उसकी लज्जत पाएंगे। जहां जबान उसके गोश्त से लज्जत पा रही है ना, ये जिक्र रूह को चैन देगा। फिर फरमाया रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह राजी हुआ। और आपको एक बात मैं अर्ज करूं, देखें जब गवर्नमेंट वाले एग्रीमेंट लिखते हैं ना तो प्रेजेंट का टेंस नहीं लिखते या फ्यूचर नहीं लिखते, वो पास्ट लिखते हैं एग्रीमेंट का कि हुआ। ये एग्रीमेंट करने का तरीका होता है कि वो कभी भी मुआयदा होता है तो मेरा और आपका ये मामला हुआ, हो रहा है, ये नहीं लिखा जाता, होगा नहीं। ताकि ये क्यों होता है, माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट का टेंस क्यों लिया जाता है? उसकी वजह यह कि मजबूती यकीनी के लिए कि अब इसके बारे में कोई शक नहीं है। यहां पर भी कुरान में जो लफ्ज लिया रदिया, माजी से समिया, लक़द रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ। अब एग्रीमेंट हो रहा है कयामत तक कुरान का। अब खुमैनी, कुम्मी, शुम्मी ये सब गार्बेज बॉक्स में गए, कुरान का सूरज सबसे ऊपर आया। फरमाया लक़द रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ, राजी हो गया सहाबा से। अनिल मोमिनीन, बोलिए सुभान अल्लाह, उन मोमिनीन से अल्लाह राजी हुआ। इज़ युबाइऊनका, कुरान की लज्जत और इस सच्चाई की कदर को बोलिए। इज़ युबाइऊनका, जबकि वो बैत कर रहे थे हबीब, तहत शजरती, उस दरख्त के नीचे। अच्छा ये तो सामने तो हाथ जा रहा था, दिल कहीं बीवी बच्चों की तरफ भाग रहा था, दिल डर रहा था कि मारे जाएंगे। अल्लाह फरमाता राजी इसलिए नहीं हुआ, राजी इसलिए हुआ फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, हमने जान लिया था जो उनके दिलों में है। यह आलिमा भी माजी है, फरमा जाना, यानी अल्लाह को तो इल्म है, लेकिन उनका इरादा था कि सब कुछ निछावर करेंगे और उम्मत के इस नुमाइंदे की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे। रब ने फरमाया और उस्मान से मोहब्बत मेरे लिए थी क्योंकि मेरे निशान पर गया था। तो अल्लाह ने फरमाया जब मैंने उनके दिलों में यह पाकीज़ा इरादा देखा, आलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अब अल्लाह ने तो दिल की बात कर दी, नीयत की बात कर दी। अब नीयत से ही तो सारे आमाल बनते हैं। और तुम ये जो टॉफियां बेचते हो, नहीं नहीं, हमारे खामनाई साहब ने कहा साहबा की तौहीन कभी नहीं होती। मैंने कहा ये जुबान है, पढ़ 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 चल रही है,
دل نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں سے خدا راضی ہوا وہ یہ کالے جبے نہیں ہے، وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو خدا نے جانا، تب کہا رضی اللہ عن المؤمنین، خدا ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور آگے سنیے، آیت ختم ہو رہی ہے، پھر اللہ نے پھر بھی نہیں بس کیا بلکہ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے اپنے دل سے، ہم نے اپنے ان کے دلوں میں اپنی جانب سے جو اسلام کا مکمل سکون یقین تھا وہ ایسے نہیں دیتے ہم۔ یوسف ایسا نہیں بنتا، بازار میں بکتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، معاملات ہوتے ہیں تہمت کا، پھر وہ یوسف بنتا ہے۔ شان فرمائیے اس مقام پر جو پہنچے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر سکینہ اتارا، سکینہ سے مراد اب ان کے دل میں اسلام کے خلاف کبھی شک نہیں آئے گا، کبھی مال کی ہوس نہیں آئے گی، لالچ نہیں آئے گی۔ اور یہ سب سے اینڈ درجہ ہوتا ہے جب بندہ مکمل جد و جہد کر کے اپنے عمل کو پیش کر کے اسٹرگل کر کے قدرت کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں 2 نمبر نہیں ہوں، اور قدرت پھر امتحان اس کے دل سے لیتی ہے کہ صرف ظاہری ہے یا دل میں بھی ایسا ہے، اور قدرت جب دیکھ لیتی ہے دل بھی ایسا ہے، اس وقت فائنل رزلٹ آتا ہے کہ جاؤ اب ہمیشہ کے لیے تم کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ یہ آیت اتر گئے لقد، اب دیکھیں کیا ترتیب اس آیت کی، ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں شہد کا جام ڈھیلا جا رہا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا ان مسلمانوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ جانتا تھا۔ اب جب مطمئن ہو گئے، جان بھی لے آئے، دل کو بھی صاف کر دیا، تو قدرت نے پھر رحمتوں کو انڈھیل دیا۔ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، جو انعام تھا اب ہم نے انڈھیل دیا اور ان کے دلوں پہ سکینہ اتار دیا، یعنی اب ان کا دل خدا سے ہی مطمئن ہو گیا، رسول سے مطمئن ہو گیا۔ سکینے کا معنی اطمینان، اطمینان کا معنی ہے کہ بس یہی در ہے، اس کے سوا کوئی در نہیں ہے، ادھر ہی بس کر دیا۔ فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ان کو اسی مکہ پر ہم غلبہ دیں گے، اس کی بشارت ہم نے عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین مل کر کہیے آمین کہ عثمان غنی کی تربت مقدسہ پر کروڑوں رحمت اتارے۔ ابھی امام خطبے میں ان کا نام لے گا، ان باتوں کو یاد رکھ کر اس کی لذت پائیے گا۔ زبان سے تو کچھ مت کہیے گا سبحان اللہ، اس لیے کہ اذان ثانی کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے نہ زبان سے کچھ کہا جاتا ہے، بس مزے دل میں لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ظاہر تھا وہ ہو گیا۔ اب اذان کے بعد قدرت نے پہلے چیک کیا کہ یہ آ گئے، فزیکل طور پر چل کر آئے، بیٹھ گئے۔ اذان کے بعد ہمارا دل چیک ہوگا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جو کانوں نے سنا، جو آنکھوں نے دیکھا، جو گھروں سے نیند چھوڑ کر یہ مسجدوں میں آ گئے، اب دل چیک ہوگا کہ واقعی میں ایسا تھا، اور دل اگر اس کے موافق ہوا تو پھر ہر سجدہ قبول ہوگا، اور یہاں مسجد سے نکلنے سے پہلے خدا اس کی مغفرت کر دے گا۔ لہذا اب اصل مرحلہ شروع ہو رہا ہے پریکٹیکل کا۔ یہ تھیوری تھی، اذان جیسی مؤذن دے گا اس کے بعد ہمارے دلوں کو چیک کیا جائے گا، اور یقیناً اس لیے یہ بات تھوڑا ٹائم لے کر قرآن کے ذریعے بیان کی گئی ہے تاکہ شیطان اور شیطنت کا دفع ہو جائے، اور اذان کے ساتھ جب اذانیں گونج رہی ہوں تو زبان پر اللہ اکبر، دل میں خدا کی یاد، اور اس کے ساتھ اس نیک بندے کی محبت کی لذت بھی آ رہی ہو جس کی تعظیم کو قرآن نے بیان کیا۔ اور وہ کون ہے؟ کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرت فی رضا الرحمن سیدنا مولانا الامام ابی عمرو و عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔